بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی عورت تم میں سے اپنے 3 بچے آگے بھیج دے گی، یعنی وہ دنیا سے بچپن میں چلے جائیں گے، تو وہ بچے اس کے لیے دوزخ سے پناہ بن جائیں گے۔ قالت امراتن وثنتین یا رسول اللہ، ایک صحابیہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اور جس کے 2 بچے دنیا سے چلے جائیں بچپن میں؟ فرمایا وثنتین، ہاں جس کے 2 چلے جائیں اس کا بھی یہی حکم ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مختلف آزمائشوں میں مبتلا فرماتے ہیں، اور جو آزمائش میں ثابت قدم رہتے ہیں، اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر دنیا اور آخرت میں انعامات برستے ہیں۔ انہی آزمائشوں میں سے ایک بہت بڑی آزمائش ہے بچوں کا بچپن میں فوت ہو جانا، بھلے ہی وہ بیٹیاں ہوں یا بیٹے ہوں۔ بچپن میں اگر وہ فوت ہو گئے ہیں تو ان پر اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر عطا فرماتے ہیں۔ آج والی روایت میں 3 بچوں اور بچیوں کا ذکر ہے، یا 2 کا بھی حکم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے 2 بچے یا بچیاں فوت ہو گئے اس کا بھی یہی حکم ہے۔ اور بعض روایات میں 1 کا بھی ہمیں ملتا ہے، جیسا کہ جامع ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات ولد العبد، جب کسی بندے کا بچہ فوت ہو جاتا ہے، بیٹا یا بیٹی، قال اللہ لملائکتی، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں، قبضتم ولد عبدی، تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی؟ فیقولون، وہ کہتے ہیں نعم، جی ہاں اے اللہ۔ فیقول، اللہ فرماتے ہیں، قبضتم ثمرۃ فؤادی، تم نے اس کے جگر کے ٹکڑے کی روح قبض کر لی؟ وہ کہتے ہیں جی ہے اللہ۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں ماذا قال عبدی، اس مشکل وقت میں میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا؟ فیقولون، فرشتے کہتے ہیں، حمیدک واسترجع، وہ آپ کی تعریف کر رہا تھا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہا تھا۔ فیقول اللہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا، اس مشکل گھڑی میں بھی وہ میری تعریف کر رہا تھا، حمد کر رہا تھا۔ ابنو لعبدی بیتا فی الجنہ وسموہ بیت الحمد، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام رکھو بیت الحمد، کہ اس مشکل وقت میں بھی میرا بندہ میری حمد کر رہا ہے۔ تو بھائی، جو آزمائش اللہ کی طرف سے آئے اس آزمائش پہ اللہ کی رضا پہ راضی رہیں، اور جو اللہ کا فیصلہ ہے اس کو دل و جان سے تسلیم کریں، اور یقیناً وہ ہمارے لیے بہتر ہے، تو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔